اس پر ہم گفتگو کریں گے. عفان قریشی صاحب کنوینر ہیں آباد گوادر چیپٹر کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عفان صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب اس وقت جو ابھی کی صورتحال اور پھر یہ آپریشنل کرنے میں اب جب کمیٹی بن گئی ہے، وزیر اعظم نے خود اس میں دلچسپی لی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کمیٹی آگے چل کر کام کرتی ہے. کتنی بڑی تبدیلی آنے والے چند ماہ میں ہم اس گوادر پورٹ کو لے کر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ارباب، آپ نے جو ہے وہ موقع دیا. یہ بہت خوشائن خبر ہے جو پچھلے 2-3 روز سے گردش بھی کر رہی ہے، اور پراپرٹی سیکٹر بھی جو ہے وہ بڑا متاثر ہوا تھا پچھلے دنوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور گوادر خصوصی طور پہ بہت زیادہ ہی متاثر تھا. گوادر پورٹ کی آپریشنلائزیشن جو ہے وہ بنیاد ہے گوادر شہر کو بنانے کی، ڈیولپ کرنے کی. اب چونکہ وزیر اعظم نے اس میں اپنا خصوصی جو ہے وہ انٹرسٹ ظاہر کیا ہے، پچھلے دنوں بھی آج سے کوئی تقریباً 2-3 مہینے پہلے بھی اسی قسم کی خبریں سننے کو مل رہی تھیں، لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ کوئی کام عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. لیکن گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھی بڑی جو ہے وہ میٹنگز اس کے حوالے سے کری، جس میں خود پرائم منسٹر نے بھی کچھ میٹنگز کو چیئر کیا، اور گوادر پورٹ کی آپریشنلائزیشن کے حوالے سے یہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک پیغام جاری کیا. اس میں جو ہے وہ احسن اقبال کو بھی شامل کیا کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل آپریشنلائزیشن کی جائے اس کی. جبکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک اور اعلان کیا تھا گوادر پورٹ کے حوالے سے کہ جو ہماری جو گورنمنٹ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے، جو ہم گورنمنٹ کی جو امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، وہ 50% یا جو ہے وہ 60% جو ہے وہ گوادر پورٹ کے تھرو کی جائیں گی. اب جو سوال اس میں آتا ہے کہ گوادر پورٹ کی آپریشنلائزیشن ہونا اور اس کے فوائد تو آپ نے ابھی انٹرو میں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر بتائے، لیکن جو اس میں تھوڑے سے ہرڈلز ہیں جس کو گورنمنٹ کو بہت ہی غور سے دیکھنا پڑے گا، وہ بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ گوادر پورٹ کی ملک کے دیگر حصوں سے بائی روڈ کنیکٹیوٹی کوسٹل ہائی وے موجود ہے. اس کے علاوہ RCD ہائی وے کے ساتھ بھی جو ہے وہ کنیکٹیوٹی موجود ہے. لیکن چونکہ جب ہم کوسٹل ہائی وے سے ٹریول کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت جو ہے نا وہ پہاڑی سلسلہ آتا ہے جس کو پوری ٹاپ کہتے ہیں. اس کی جو مینٹیننس ہے، اس کی جو ریپیئرنگ ہے، وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے اس کی فریکوینسی میں. یعنی جو اس پہ جو ٹرانسپورٹ موو ہوگی، جو بڑے ٹرالرز موو ہوں گے بائی کار اور بائی چھوٹی گاڑی جو ہے وہ تو آپ بہت آرام سے جا سکتے ہیں، بٹ جو ٹرالرز ہیں ان کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے، جس کو گورنمنٹ کو اس کو بہت زیادہ فاسٹ ٹریک پہ اس کو دیکھنا ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے جو بنیادی چیز ہے، اگر کہ میں کوئی امپورٹر ہوں یا ایکسپورٹر ہوں اور میں گوادر پورٹ کے تھرو کام کرنا چاہتا ہوں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک پالیسی بھی واضح کرنی ہوگی کہ کراچی کے پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو معاملات مجھے دیکھنے پڑتے ہیں، مجھے انسینٹو گوادر سے کیا ملتا ہے. یعنی مجھے کس چیز کی ایگزیمپشن ملتی ہے وہاں سے، امپورٹ پر بھی اور ایکسپورٹ پر بھی. کیونکہ لامولا جو بھی گوادر سے کوئی چیز امپورٹ ہوگی ایکسپورٹ ہوگی تو اس میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایک بڑھنی ہے. کراچی سے گوادر کا فاصلہ تقریباً 600 کلومیٹر کا ہے، اور اگر ہم ملک کے دیگر حصوں سے دیکھیں تو تقریباً فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو ایک طریقے سے اگر اس کو آپریشنلائزیشن کرنے جاتے ہیں تو اس میں ایک اٹریکشن پوائنٹ جو ہے وہ ضرور ایڈ آن کرنا ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کو، چونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہی ماتحت ہے گوادر پورٹ اتھارٹی، تو ان کو کوئی نہ کوئی اس پہ اپنا ایک میکینزم سیٹ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ایئرپورٹ کا ایک بڑا مسئلہ تھا جو کہ پچھلے دنوں الحمدللہ گوادر پورٹ ایئرپورٹ جو ہے اس کی رینوویشن بھی ہو گئی اور وہ بھی فعال ہو گیا. اب اس پہ جو فلائٹس ہیں وہ ایز یوزل وہی ATR جو آپریٹ ہوتا تھا یہاں سے، ابھی تک وہی ATR آپریٹ ہو رہا ہے. اگر اس پر بھی جو ہے وہ فلائٹ آپریشن کو بڑھا دیا جائے گا، کوئی اور ہماری پرائیویٹ ایئر لائنس جو ہیں وہ اس پہ اپنا کوئی روٹ جو ہے وہ پلان کر لیں گی، کراچی گوادر کوئٹہ اس طریقے کا،
तो भी ट्रैफिक बढ़ेगा और लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे गवादर को, लोग वहाँ के जो पोर्ट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको देखेंगे, समझेंगे। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर भी लाजमी जगह। तो अफान साहब, ये ज़ाहिर है ट्रैफिक तो उसी वक्त बढ़ेगा जब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिर लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। जो इंसेंटिव की आपने बात की है, प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से, और अब अगर इसको ऑपरेशनल करना है और प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप करना है, तो ये इस इंसेंटिव को ज़रा थोड़ा और एलोबरेट अगर आप करें, ये इससे आपकी क्या मुराद है, ताकि थोड़ा सा और प्राइवेट सेक्टर इस पर अट्रैक्ट हो सके। इंसेंटिव से मुराद मेरी ये है कि गवादर मास्टर प्लान जब तरतीब दिया गया और वो जब फाइनली लॉन्च हुआ 2020 में, फाइनली लोगों के सामने पब्लिक हुआ, तो उसमें बाकायदा एक पूरा चैप्टर मौजूद है कि जिसमें लिखा हुआ है गवादर GSTD, गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, उसी पर एक ड्राइव चली और उस ड्राइव पर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा अपना इनपुट दिया, और 2023 में सूबाई गवर्नमेंट ने गवादर को टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। लेकिन टैक्स फ्री डिक्लेयर करने के बाद अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सूबाई टैक्सेस उन्होंने फ्री कर दिए। देखिए, किसी भी पोर्ट को चलाने के लिए, किसी भी पोर्ट सिटी को बनाने के लिए गवादर के बारे में 2004 में ये एक स्लोगन सेट किया गया था कि दुबई बनाने जा रहे हैं हम, पाकिस्तान में दुबई बनाने जा रहे हैं। अगर दुबई भी हमारे और आपके सामने डेवलप हुआ है, तो दुबई में यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, जो कारोबारी शख्सियत है, उसको एक इंसेंटिव मिला है जो कि टैक्स की सूरत में था, टैक्स एग्जेम्पशंस करी गई उसके लिए। इसी तरीके से बिल्कुल पड़ोस में चाबार मौजूद है, बंदर अब्बास मौजूद है, बंदर अब्बास के पोर्ट पे भी जो है वो इंसेंटिव मौजूद है, इसीलिए ईरान जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है। अब गवर्नमेंट को समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पे भी अगर आपने ट्रैफिक को बढ़ाना है और कारोबारी अट्रैक्शन पैदा करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, तो ला मौला आपको जो है वो टैक्स एग्जाम्पशन देनी होगी। अच्छा, उसमें अरबाब मैं आपकी नॉलेज में और इजाफा करते चलूँ, आपके दोस्तों से, आपके चैनल के दोस्तों से, एक ऑलरेडी यहाँ पे फ्री जोन मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2200 समथिंग एकड़ पर है, जिसको आम लफ्जों में चाइनीज फ्री जोन कहा जाता है, जिसमें तकरीबन कोई 45 के करीब इंडस्ट्रीज ने जो अपना इंटरेस्ट जाहिर किया और 3 के करीब इंडस्ट्री वहां लग चुकी हैं, जिन्होंने अभी प्रॉपरली काम शुरू किया है या नहीं किया, ये अभी मुझे इसकी मालूमात मुकम्मल नहीं है। ठीक है। तो चाइनीज का जो फ्री जोन है उसके बाहर जो है वो बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान एरिया है, जिसमें गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रियल स्कीम भी है जिसको जीटा कहते हैं। इसके अलावा अपना GDA का प्लान करदा डाउनटाउन का एरिया है जिसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तानी और फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी कि वो यहाँ आए और यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मशरूत है कि हमें इंसेंटिव क्या दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर हम आके वहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगा। अफान साहब, अब ये इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होनी है या इंसेंटिव्स पर जो इन्वेस्टमेंट होनी है गवर्नमेंट की साइड से, उसमें उसका पेस अभी तक इतना स्लो क्यों है? हमने देखा एक मौके पर गवादर स्टेडियम को आबाद करने की कोशिश की गई, बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पर गए, वहाँ पर क्रिकेट मैचेस करवाए गए और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बस अब गवादर के दिन फिरने वाले हैं और अब हम वाकई एक नए दुबई को यहाँ पर उभरते हुए देखेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा गैप आ गया। ये इतना स्लो डाउन चीज़ें हो जाने की वजूहात क्या हैं? अरबाब साहब, होता ये है, वाकई वो स्टेडियम जो है वो एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि वो वाकई देखने से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा गवादर बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा पूरी दुनिया जो है, पूरा फॉर ईस्ट जो आपका है वो ब्लू इकोनॉमी से फायदा उठा रहा है और हमारे यहाँ बड़ा एक हमारी बदकिस्मती कह लें कि जीवनी से लेके और केटी बंदर तक हमारे पास खूबसूरत साहिल मौजूद है और हमने उसको कहीं पर भी 1% भी यूटिलाइज नहीं किया हुआ सरकारी सतह पे या सरकार के साथ कोई PPP मोड पर कि उस पर कोई खूबसूरत रिजॉर्ट्स बने, उस पर टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जा रहा हो। छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस में जरूर टूरिज्म को प्रमोशन की बात होती है, लेकिन ग्राउंड पे जो अमल दरामद है ना वो नहीं हो पाता। आपने जैसा कि बात करी कि एक दौर में आपको देखा, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां गए, इसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी दोबारा से बूम आया, लेकिन हर शख्स जो है वो इस इंतजार में था कि ये प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव मिलेगा
جس کے بعد ہم یہاں پہ کوئی اپنی انڈسٹری پلان کریں گے, ہم کوئی ہائی رائز بلڈنگ پلان کریں گے, ہم کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی میں اپنا پارٹ پلے کرنے کی کوشش کریں گے, جسٹ لائک ہم کوئی ریزورٹس بنائیں گے, ہم کوئی واٹر اسپورٹس ایکٹیویٹی شروع کریں گے. کیونکہ گوادر میں کسی بھی قسم کا کام کرنے کے لیے آپ کو ہر قسم کی چیز کراچی سے یا دیگر ڈیولپ شہروں سے لے کے جانی ہوتی ہے. انسینٹو بار بار جو میں ذکر کر رہا ہوں ٹیکس انسینٹو کہ اگر وہ دے دیا جائے گا, پورٹ وہاں پر موجود ہے جو کہ 100% کمپلیٹ ہے, جس پہ آپ کل سے جو ہے وہ اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کر سکتے ہیں. تو اگر یہ انسینٹو مل جائے گا تو را مٹیریل وہاں پہ. عفان صاحب, یہ جو تجاویز ہیں آپ کی, یہ بھی کیونکہ آپ کی جو اپنی ایسوسیشن ہے اس کے تھرو کیا گورنمنٹ تک پہنچی ہیں, گورنمنٹ کے علم میں یہ سب چیزیں ہیں, یا ابھی یہ سلسلہ ابھی سٹارٹ ہونا ہے؟ ہر میٹنگ میں, ہر وفاق کے ساتھ میٹنگ میں, سی ایم بلوچستان کے ساتھ میٹنگ میں, جو وہاں پہ ادارے موجود ہیں, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جیڈا, آپ کے ریونیو کے ادارے, ہر ادارے کو ہم نے اپنی یہ ریکمنڈیشن دی ہیں, اور ہم نے یہ ریکمنڈیشن جو کوٹ کری ہیں, یہ جو گورنمنٹ کا ماسٹر پلان ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگلی ہی بتایا ہے. اور ہر جگہ پہ ہم کہتے بھی ہیں, سنوائی بھی ہوتی ہے, لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, 2023 کے 4 جولائی کو صوبائی گورنمنٹ نے گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن کر دیا تھا گوادر کو ٹیکس فری کا, کہ صوبے کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس سے مستثنا حاصل ہوگی گوادر کو, لیکن آج تک اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے. صحیح. جبکہ ابھی دیکھیں کیسر احمد شیخ صاحب جو پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر ہیں, ان کا اپنا بھی ایک بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ تو اس کی اہمیت کو بڑا سمجھتے بھی ہیں. جب وہ پروگرام میں آتے بھی ہیں اور ان سے ہم پوچھتے بھی ہیں تو انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے, لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی پھر یہ چیز کیوں رکی ہوئی ہے, یا اس پر امپلیمنٹ ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا, یہ بہرحال اپنی جگہ پر ایک سوال موجود ہے. بالکل یہ سوال ہے, اور یہ سوال اس طریقے سے بھی آپ اس کو کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہمارا ملک جو ہے وہ ہم اس وقت اکنامیکل کرائسس سے تو گزر ہی رہے ہیں. ہمارے پاس ایک اتنی بڑی اپارچونٹی موجود ہے جہاں پر گورنمنٹ کو صرف اور صرف ایک پالیسی لینی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے اس کو ڈیولپ کر دینا, چاہے وہ انڈسٹری کی شکل میں ہو, چاہے وہ ریکریشنل کی شکل میں, چاہے وہ بلڈنگس کی شکل میں. ایک روزگار کا ایک ونڈو بھی اوپن ہونی ہے, جو کہ وہاں پہ جو لوکل جو گوادر کے لوگ ہیں, جو فشرمین ہیں, ان کے لیے بھی وہ ونڈو وائڈلی اوپن ہوگی, اور ایک پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی ہوگی, اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ملنا ہی ملنا ہے. لیکن مجھے بھی خود نہیں سمجھ میں آتا کہ اس پہ کیوں جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں جاتی. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ عفان قریشی صاحب.